سونو، تمہاری لاپرواہیوں کی وجہ سے پچھلے موسم میں بھی میرے 2 انڈے ٹوٹ گئے تھے اور ان سے بچے نہیں نکل پائے تھے۔ اس دفعہ میں اپنے بچے نہیں کھو سکتی، اس وجہ سے اب تمہیں بھوجن لینے جانا پڑے گا۔ میں بچوں کا خیال رکھتی ہوں اور میں انڈے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اب تمہیں اپنی لاپرواہیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ لاڈو چڑیا، میں نے تمہیں بہت بار بولا ہے کہ یہ بھوجن وغیرہ ڈھونڈنے میرے سے نہیں ہوتا، یہ تم ہی جاؤ گی۔ انڈوں کو چھوڑو اور بھوجن لاؤ، میں بہت بھوکا ہوں، اس طرح سے سارا دن نہیں گزار سکتا میں۔ اب تم مجھے یہاں نظر نہ آنا، جلدی سے جاؤ اور بھوجن لے کر آؤ۔ پھر لاڈو چڑیا وہاں سے اڑ جاتی ہے کیونکہ وہ سونو سے بہت تنگ آ جاتی ہے۔ وہ مون کبوتر کے پاس جاتی ہے اور اسے بولتی ہے، مون کبوتر، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ سونو کی لاپرواہیوں کی وجہ سے پچھلے موسم میں بھی میرے دونوں انڈے ٹوٹ گئے تھے اور اس دفعہ بھی وہ اسی طرح لاپرواہی دکھا رہا ہے۔ میں اپنے بچے نہیں کھو سکتی، آپ کا احسان ہوگا۔ کچھ دن رہ گئے ہیں میرے انڈوں سے بچے باہر آنے میں، اگر تب تک مجھے بھوجن آپ دے دیں گے تو میں احسان مانوں گی، اور اگر زندہ رہی تو آپ کے اس احسان کا بدلہ بھی اتار دوں گی۔ ٹھیک ہے لاڈو چڑیا، تم پریشان نہ ہو۔ سونو کی لاپرواہیوں سے تو پورا جنگل جانتا ہے کہ وہ تمہارا خیال نہیں رکھتا، اور پچھلی دفعہ بھی تمہارے انڈے ضائع ہونے کی وجہ سے سارے بہت پریشان ہوئے تھے۔ اس دفعہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پچھلی بار کی طرح تم اس دفعہ بھی دکھی ہو۔ میں جو دانے لایا کروں گا اس میں سے آدھے تمہارے گھونسلے میں رکھ جایا کروں گا، تم پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد لاڈو وہاں سے چلی جاتی ہے اور مون کبوتر اسی طرح لاڈو کی مدد کرتا رہتا ہے۔ وہ روز دانے لاتا ہے اور اس میں سے آدھے دانے لاڈو چڑیا کو دے جاتا ہے۔ لیکن سونو، جو کہ بہت تنگ کرتا تھا لاڈو کو، وہ بولتا ہے، لاڈو، یہ آدھے دانے میرے ہیں، آدھے نہیں بلکہ پورے ہی، کیونکہ یہ میرا گھونسلہ ہے، یہاں میں نے تمہیں رہنے کو جگہ دی ہے۔ پہلے میں کھایا کروں گا اور جو دانے بچا کریں گے پھر تم کھایا کرو گی، سمجھ آئی؟ اور زیادہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا، میں بھوجن نہیں لینے جاتا، اس وجہ سے پہلے دانے میرے ہوں گے کیونکہ تم گھونسلے میں میرے رہتی ہو۔ سونو، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں اپنے انڈوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، تم اسی وجہ سے مجھے تنگ کر رہے ہو۔ میں اگر بھوجن لینے گئی تو پیچھے سے انڈے خراب ہو سکتے ہیں اور میں انڈوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ تم اپنا بھوجن تو خود لے آیا کرو، یہ میرے لیے رہنے دو، کیونکہ اگر میں بھوکی مر گئی تو میرے انڈوں کا خیال کون رکھے گا؟ یہ بھوجن تو رہنے دو میرے لیے۔ اور تم نے کل بھی میرے لیے کوئی دانے نہیں چھوڑے، میں کل سے بھوکی ہوں، آج تو کوئی دانے چھوڑ دو میرے لیے۔ لاڈو، چپ چاپ رہنا ہے تو رہو، میرے بعد ہی تمہیں کھانے کو ملے گا اگر اس میں سے بچ گیا، ورنہ اگر اتنی زبان چلانی ہے تو نکل جاؤ میرے گھونسلے سے، آج کے بعد مجھے نظر نہیں آنا، میں تمہیں پسند نہیں کرتا اور تم میرے گھونسلے پر قبضہ جما کر بیٹھ گئی ہو۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، یہ گھونسلہ میرا ہے اور اس کی قیمت تمہیں ادا کرنی ہی پڑے گی۔ پھر لاڈو، جو کہ سونو سے بہت تنگ تھی، وہ اپنے انڈے اٹھاتی ہے اور دور نکل جاتی ہے۔ اس کو ایک جگہ صحیح لگتی ہے تو وہ وہیں پر اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے اور وہاں پر اس کے انڈے سے بچہ نکل آتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ارے، میرا بچہ کتنا پیارا ہے، یہ تو کتنا خوبصورت ہے، میں تمہارا خیال رکھوں گی اور دیکھنا تم بڑے ہو کر میرے ساتھ اڑا کرو گے۔ اب میں تمہارے لیے دانا بھی لایا کروں گی اور دیکھنا ہم دونوں مل کر اس گھونسلے میں کتنا خوش رہا کریں گے۔
لاڈو چڑیا اپنے بچے کا بہت خیال رکھتی ہے اور اسی طرح بہت عرصہ گزر جاتا ہے۔ ایک دن لاڈو چڑیا کا بچہ اس سے پوچھتا ہے، ماما چڑیا، آپ مجھے بتائیں کہ میں کس گھونسلے میں پیدا ہوا تھا؟ مجھے وہ گھونسلہ دیکھنا ہے، کیونکہ آپ نے ایک دن بولا تھا کہ ہم اس گھونسلے میں بہت بعد میں آئے تھے۔ آپ مجھے اس گھونسلے میں لے کر چلے نا، مجھے دیکھنا ہے وہ گھونسلہ۔ آخر ہمارا پرانا گھر تھا وہ، ہمارا پرانا گھر کیسا تھا آپ مجھے دکھائیں گی نا؟ ہاں بیٹا، تم دیکھ لینا، چلو آؤ میں تمہیں ہمارا گھونسلہ دکھا کر لاتی ہوں۔ لیکن اب یہی تمہارا گھر ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دونوں نے مل کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی۔ اس وجہ سے اس گھر کو مت بھولنا، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہارا بہت خیال رکھتی ہوں۔ اس کے بعد لاڈو چڑیا اور اس کا بچہ اڑ کر اپنے پرانے گھونسلے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ارے کون ہو تم دونوں؟ کہاں سے آ گئے ہو؟ ارے تم دونوں مجھے کوئی جانے پہچانے لگ رہے ہو۔ ارے تم تو لاڈو ہو نا؟ لاڈو دیکھو میری طبیعت کتنی خراب ہو گئی ہے، میں بہت پریشان رہتا ہوں، تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی نا؟ لاڈو دیکھو میرا حال کیا ہو گیا ہے، میں بہت بیمار رہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اور یہ کون ہے؟ سونو، یہ تم ہو؟ کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہاری اولاد بڑی ہو کے تمہارا خیال رکھے گی، لیکن نہ تم نے میرا اور نہ ہی اپنے انڈوں کا خیال رکھا۔ یہ تمہارا وہی بچہ ہے جسے تم نے گھر سے نکال دیا تھا۔ تم نے اپنی خود غرضی کی وجہ سے ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا، اور اب میرا بچہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن دیکھو تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تمہارا اور میرا ہی بچہ ہے، لیکن تم نے اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے سب کچھ خراب کر دیا۔ ماما، میری وجہ سے آپ دکھی ہو گئی ہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں پر، میں آپ کا دکھ نہیں دیکھ سکتا، چلے ہم یہاں سے چلتے ہیں، مجھے نہیں ان کے پاس رہنا، انہوں نے مجھے اور آپ کو یہاں سے نکالا تھا نا، اب مجھے بھی نہیں رہنا، ہم اپنی زندگی جیسے خوشی سے گزار رہے ہیں ہم وہیں پر واپس چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے ماما۔ پھر لاڈو چڑیا اور اس کا بیٹا اڑ کر اپنے گھونسلے میں واپس چلے جاتے ہیں، اور لاڈو چڑیا کا پتی ہمیشہ کے لیے اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس نے وقت رہتے ہوئے اپنی پتنی اور اپنے بچے کو گھر سے نکال دیا اور ان کا خیال نہیں کیا، اور جب اب اس کو ضرورت تھی تو اس کے پاس بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔